تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی، اولاد میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، لوگ بولتے ہیں کہ وہ کوئی کسی کی اولاد ہونے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ وہ فارمولا دوسرے لوگوں کے لیے اپنی جگہ ہے، یہ غوث اعظم کی اولاد ہے۔ جب غوث اعظم کی اولاد ہے تو یہاں غوث اعظم کی دعا ہے، لہذا علم بھی ہے، عمل بھی ہے، ولایت بھی ہے، کرامت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور قیامت تک برکت کی ضمانت بھی ہے۔ تو کتنی محبت آپ نے اپنی اولاد سے فرمائی ہوگی۔ اور آج کل ایک فیشن نکل گیا ہے کہ نسبتوں کی بے ادبی کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ایمان کی شان، بڑے کمال کی شان ہے، لیکن طریقت میں، تصوف میں ادب یہ بتایا گیا، اگر کوئی اپنے آپ کو قادری بھی بول رہا ہے، غوث پاک کی نسبت کی بات بھی کر رہا ہے، پھر غوث پاک کی اولاد پہ نام بھی رکھ رہا ہے، تو اس کی بدنصیبی پر آپ اس طرح غور کیجئے کہ طریقت کے آداب میں یہ ہے کہ پیر کی گلی کا کتا بھی ہے تو اس کتے کا بھی ادب کرنے کا حکم ہے۔ اگر پیر کے گھر کی دیوار کو اگر مرید ٹیڑھی کہے تو اس کا فیضان رک جاتا ہے۔ اور یہاں غوث الاغواث، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید الاولیاء، محی الدین، باز اللہ الاشد، ان کی اولاد پہ اگر کوئی نام رکھے گا تو عزیزان محترم اس بد نصیب کی فیضان سے محرومی کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہر صحیح العقل دماغ سمجھ سکتا ہے، ہر صحیح دماغ رکھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ نسبتوں کی بے ادبی کرنا الگ ہے، غوث پاک کی نسبت کی بے ادبی کرنا، زبان اٹھا کر کچھ بھی بڑی بات بول دینا غوث پاک کی نسبت کا خیال کیے بغیر، اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو اس گفتگو سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اس کی روحانیت کا معاملہ کہاں تک ہے۔ عزیزان محترم، جو عقیدت والے، محبت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجنو لیلا کی گلی کے کتے کو چومتا تھا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں، حجت الاسلام سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں فرماتے ہیں